وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھا کرے. من اللیل کہا کہ شروع میں بھی جائز، درمیان میں بھی، اخیر میں بھی. نافلۃ لک، یہ ہے تو نفل آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح قول کے مطابق تہجد اخیر تک فرض رہی ہے. تو روح المعانی نے ترجمہ کیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے فریضۃ زائدۃ علیک. نافلہ مانا وَيَعْقُوبَ نافلہ وَفَرِيضَةً زَائِدَةً عَلَيْكَ، یہ آپ کے لیے ایک مستقل فریضہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھو. تہجد حجد، حجد کے معنی تہجدہ اے ترک النوم اقام بعد ما نام. حجود کے معنی ہے ترک النوم. سبحان اللہ. اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مومن رات کو سوئی نہیں، جاگتا رہا ہے. ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بھر میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رات پر کنٹرول دے دیتا ہے. اللہ کا شکر و کرم. اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرے. کتنی وسعت ہے. شروع میں پڑھ لو، نہیں اٹھ سکتے ہو، درمیان میں پڑھ لو، اٹھو، لیکن بہترین وقت وہ آخری سحر، عند السحر. والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت کے استغفار کا اور مزہ ہے، کیونکہ اللہ آسمانی دنیا میں نزول کرتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں دعا مانگنے والا ہے، رزق مانگنے والا ہے، صحت مانگنے والا، سب کو دے دیتے. دو عبادتیں ہیں، ایک قیام اللیل 8 رکعت، اور وہ دوسری تہجد 12 رکعت، کل 20 رکعت. قیام اللیل قبل النوم کو کہتے ہیں اور تہجد بعد النوم کو کہتے ہیں. اور جنہوں نے ایک کا دوسرے پر اور دوسرے کا اس پہ اطلاق کیا ہے وہ بدون تأمل ہے. اچھی طرح سمجھ. صحابہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو قیام اللیل علیحدہ اور تہجد علیحدہ پڑھتے تھے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں مہربانی فرمائی وہ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر 20 رکعت تراویح پڑھی. اس لیے اس کے بعد وتر پڑھ لیے تاکہ فل سٹاپ. خبردار کسی نے وتروں کے بعد نفل پڑھ، خبردار. جو پڑھے گا احسن الوتر اس کی گردن پر گرے گا. احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو. کیا مطلب ہے کہ وتروں کے بعد 2 رکعت پڑھو. شرم تم کو مگر نہیں آتی. کہتے پیغمبر نے پڑھی ہے. پیغمبر کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھی، تو 9 رکھ سکتا ہے؟ ابن الحمام محقق فتح القدیر میں لکھتے القول هو التشریع لأن الفعل يحتمل التخصیص والتعویل. قول شریعت ہے، فعل میں تو بہت احتمالات ہیں. قول و فعل جب دونوں آ جائے اعتبار قول کا ہوگا. شرائع متفق ہے اس پر، مذاہب کا مسلمہ اصول ہے. بخاری نے اس پر تو باب قائم کیا، باب لیجعل آخر صلاتہ باللیل وترا. لیکن رکعتین بعد الوتر کی حدیث بخاری کی شرطوں پر نہیں، ضعیف تھی، اس لیے اس پر باب قائم نہیں کیا. اور اہل علم جانتے ہیں کہ بخاری کی عادت ہے کہ وہ اصح فی الباب پر باب قائم کرتے ہیں. جس حدیث پر بخاری نے باب قائم کیا تو سمجھ لو کہ یہ بخاری کے نزدیک انتہائی صحیح روایت. یہ مسئلہ دلائل کے اعتبار سے بہت قوی ہے. کوثر النبی میں کوثر النبی مولانا عبدالعزیز فرہاروی ملتان میں ایک جید الاسانی عالم گزرے ہیں، نبراس شرع عقائد کے مصنف، جوان سالہ سحر ظالم سے مرے. پنجاب کی زمین پر اس جیسا عالم نہیں آیا جیسے دہلی کی زمین پر شاہ عبدالعزیز جیسے نہیں آیا. شاہ عبدالعزیز ثانی تھے. اس نے ایک کتاب لکھی مصطلحات الحدیث نخبۃ الفکر کی طرح.
اس کا نام ہے کوثر النبی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ روایات جن میں رکعتین بعد الوتر کا فعلاً ثبوت ہے سب کے سب متروک اور ضعیف ہے. حدیث قولی اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا سے میں نے احسن الوتر میں عبارت نقل کی ہے کوثر النبی کی. اور ترمذی نے جو روایات نقل کی ہے تو اس میں میمون ابن موسیٰ مرائی ہے جو بالاتفاق وضاء کذاب و ضعیف شدید ہے. اور حنفی فقہ اس میں اشراق کی 2 رکعتیں چاش کے 4 ہے، اوابین ہے، قبلیے ہیں، بادیے ہیں، لیکن رکعتین بعد الوتر کا ذکر نہیں ہے. البتہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ جو لوگ رات کو عبادت چاہیں قبل الوتر کریں. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ استخارہ اور صلاۃ توبہ اور صلاۃ حاجات کی بھی ضرورت ہو تو قبل الوتر. تو لیس فی الحق یا امامۃ ریبو ولکن الریب فیما قالہ الکذوب. مسئلہ تو 2 ٹوک ہے لیکن اپنوں کے ہاتھوں مسکین ہو چکا ہے. رکعتین بعد الوتر کا مسئلہ علماء کے ہاتھوں مسکین ہے. یہ عوام کا ذہن نہیں بنا سکے. یہاں کوئی پڑھ کے دکھا دے گا دنیا آتی پوچھ چلے پوچھ بھی نہیں سکتے. ایک مولوی نے مسئلہ بیان کیا، لوگوں نے ڈنڈے سے اٹھے لیے کہ توبہ کرو ورنہ نکالتے ہیں تمہیں. فطروں کے بعد نفل کیوں منع کیے؟ ہندوستان سے ایک بڑا شہر ببر آیا تھا. وہ مجھے کہتا ہے بڑی مجمع میں حضرت فطروں کے رمضان میں تہجد و قیام اللیل کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا رمضان میں تہجد و قیام اللیل جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کا نام تراویح ہے. سناٹا چھا گیا. میں تپچاوڑے دلنے لگا. رمضان میں تہجد و قیام اللیل نہیں. تم سحری کھانے اٹھتے ہو تو 2-4 ٹکا ٹپکا ٹکن ٹپکا. آپ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد اٹھیں تو قاضی خان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وتر جماعت سے چھوڑے. ان کا ہمیشہ معمول ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ ویسے آپ فقہ حنفی کو تو دین کا حصہ کہتے گا. جی بالکل. تو میں نے کہا یہ نور الزا سے لے کے ہدایت تک اور خلاصہ سے لے کے قاضی اور بحر و نہر تک تمام مطولات و مفصلات میں یہ وطروں کے بعد نفل کیوں نہیں لکھے؟ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ، کیونکہ ابو حنیفہ اصح فی الباب لیتے اور اصح فی الباب ترک تنفل بعد الوتر ہے. یہ اصل بات.